بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت خبریں بہت زیادہ گرم ہیں۔ دو بھائیوں کے درمیان دو بدو لڑائی ہوئی ہے اور ایک بھائی نے دوسرے سے کہا ہے کہ میں جتی لا لواں اور 100 تک گندا گندا بار بار گنتی پڑ جایا کرا۔ مطلب اس طرح کے حالات ہیں اور اس کے ہمارے ملک کی آنے والی سیاست پر بہت خطرناک قسم کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں۔ دوسری طرف جنرل فیض حمید سابق ISI چیف، ان کی ریکی اس حد تک ہو رہی ہے کہ وہ گھر سے صرف 10 کلومیٹر دور جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے باقاعدہ کہ ہاں جی بھاجی کدھر، واپس چلو واپس۔ یہ انتہائی اہم ترین خبریں ہیں جو میرے پاس ہیں اس وقت اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات ہم کر لیتے ہیں کہ ان کی ریکی ہو رہی ہے باقاعدہ، اور دو بڑے ہمارے ملک کے دو بڑے مطلب اے جڑے سیاستدان وڈے ہوندے سی نا وہ تے آہو چلے گئے جتوں آئے سی، مطلب کوئی اور دو بڑے، ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ باوثوق خبر ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ دیکھیں یہی وہ بندہ ہے جس نے ایک کو چیف آف آرمی سٹاف بننے سے روکا اور دوسرے کے خلاف جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کے خلاف ریفرنس لے کے آیا، مقدمات لے کے آیا، اسے اور اس کی وائف کو عدالتوں میں گھسیٹا عمران خان کے تھرو اور عارف علوی صدر مملکت کے تھرو۔ اور اب یہ ہمارا جو مشترکہ دشمن ہے نا، اس کے خلاف وہ سب کچھ ہوگا جو یہ ہمارے ساتھ کرتا رہا اور جو مزید کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک انتہائی خبر ہے، بڑی باوثوق خبر ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسرے یوٹیوبر نہیں اور بلاگر نہیں کہ خبر دیں گے، نہ کسی مین سٹریم میڈیا تے نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ جناب فیض حمید وہ بندہ ہے کہ جس نے ہمیں ہماری فیملیز تک کو ڈسٹرب کیا۔ اس نے ہمیں ہمارے ساتھ ان دشمنوں والی کی جو کوئی غیر ملکی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اب اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہو۔ ایک حلف ہے جو فوج لیتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم سیاست سے پرے رہیں گے، بیرک میں رہیں گے، بارڈر پر رہیں گے۔ اس حلف کو توڑا ہے۔ جنرل فیض حمید ویسے تھے جرنیلا نے آئین پکڑ کے پھاڑ کے پھینک دیا تھا، آپ جانتے ہیں نا، بار بار ہوا، لیکن اس بندے کے ریٹرن میں سائن ہے ایک سیاسی جلسہ کے حوالے سے، دھرنا فیض آباد دھرنا کے حوالے سے، اور اسی کو بنیاد بنا کر اب اس کی خیر نہیں ہے اور اس کے خلاف جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اس حوالے سے کوئی روڑا اٹکائے گی، بلکہ اندر کھاتے کی خبر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک بندہ تے لو نا، ہم میں سے ایک کی قربانی تو دی جائے نا۔ یہ ایک مثال قائم ہو کہ اپنوں کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہوتے، اپنوں کی فیملی کو پریشان نہیں کرتے ہوتے، ان کی نیندیں نہیں اڑاتے ہوتے، ان کو نفسیاتی مریض نہیں بناتے ہوتے، اور اس بندے نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ لہٰذا یہ مطلب ان نال ہن چل سو جاتا۔ وہ بندہ جنرل فیض حمید یہ کہہ رہا ہے کہ میں کی کر سکتا سی پاجی، میں تے حکم دا غلام سی، مینو عمران خان جو حکم دیندے سی، جو مینو قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف حکم دیندے سی، میں تے انہیں عمل درآمد کرتا سی، لیکن ان کی ایک نہیں سنی جائے گی اور ان کے خلاف وہ سب کچھ ہوگا جو آج تک کسی فوجی جرنیل کے خلاف نہیں ہوا، یا خان کے خلاف نہیں ہوا یار، جس نے ملک کو دو لفظ کروا دیا تھا۔
کسی ایوب خان کے خلاف نہیں ہوا، کسی ضیاء اللہ کے خلاف نہیں ہوا، کسی جناب پرویز مشرف کے خلاف نہیں ہوا. اگر کسی سیٹھ جج نے ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیا تو وہ لبیا ہی نہیں پھر. لیکن یہ جنرل فیض حمید کے خلاف ہونا ہے اور ہونے کے لیے تمام تیاریاں کمپلیٹ ہیں دونوں طرف سے، کیونکہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. آپ کو پتا ہے نا کہ کون کس آگ میں جھلس رہا ہے، کس کی تپش ہے کس کو، کس انتقام کی تپش ہے کس کو. یہ سب آپ کے سامنے ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فیض آباد دھرنا کا جو اپنا حکم ہے، آرڈر ہے، وہ کیا آتا ہے اور جنرل فیض حمید کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. دوسری طرف لڑائی، دو بھائیوں کی لڑائی، زندگی میں پہلی دفعہ وہ جتی ہونے تک گئے ہیں. ایک بھائی نے کہا ہے کہ بھائی جان میں پاکستان گیا سی، وہاں حالات اب ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کنٹرول سے نکل چکے ہیں، مجھے بھی پکڑا جا سکتا ہے اور آپ کو تو پکڑا ہی جائے گا جب آپ پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں رکھیں گے. اور اللہ کا نام ہے تہانوں واسطہ جے، یہ جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قومی مجرموں کو پھانسی دو، قمر جاوید باجوہ کو، فیض حمید کو، بابا رحمتے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو، اور دوسرا سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اس کام سے، اس بات سے باز آ جائے، ورنہ ہمارے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ اوے ہو مینوں 10 ہور میں کی ویچاں، 16 مہینے جو تم کر کے آئے ہو پاکستان کا حشر نشر بطور وزیر اعظم، میرے پاس کون سا چہرہ ہے جو میں اپنے لوگوں کے سامنے کر سکوں. جس طرح کی مہنگائی، جس طرح کی غربت اور جس طرح کے دیوالیہ پن میں تم مبتلا کر کے آئے ہو پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں سے مل کر پاکستان کو، اس کے پاس میرے پاس کیا ہے. میں لینڈ لوئے تو جتیاں بیچنیاں شروع کرتا ہوں تھے، کیا ہے میرے پاس وہ ایسا چہرہ جو میں دکھاؤں کہ ہم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. تم بجلی کے بلوں کی جو حالت کر کے آئے ہو، جو گیس کے بلوں کی حالت کر کے آئے ہو، جو پیٹرول کی حالت کر کے آئے ہو، جو ڈالر کی حالت کر کے آئے ہو، اس کے بعد کیا بچتا ہے. میرے پاس بیچنے کے لیے اور کوئی سودا نہیں ہے. میرے پاس یہی ایک سودا ہے کہ میں اب ڈٹ جاؤں، اب میں لوگ کہیں، یوٹیوبر کہیں میرے حامی کہ نواز شریف ڈٹ گیا، پہلے قومی مجرموں کو سزا ہوگی، پھر الیکشن ہوں گے، پھر فلان ہوگا ڈھمکان ہوگا. یہ مجھے کرنا ہوگا. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہو وہ کدھر ہے 1350 ارب جو کھاتے میں نہیں مل رہا، پاکستان کے قومی خزانے کے کھاتے میں نہیں مل رہا، اور 1 ارب روپیہ بطور جگنو موسم تم دے کے آئے ہو ایم این ایس کو. کس حساب سے وہ رشوت دی ہے تم نے. عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروانے کی رشوت دے کے آئے ہو، ملک کو برباد کر کے آئے ہو، اور لوگوں کی روٹی، لوگوں کا نوالہ تک، آخری نوالہ تک چھین کے آئے ہو. کس منہ سے تو جائے گا پاکستان اور کس منہ سے میں جاؤں گا پاکستان. میرے پاس کوئی تو بیانیہ ہو، لہٰذا میں نے یہ بیانیہ گھڑایا. تو شہباز شریف نے کہا کہ میاں صاحب یہ دیکھیں میری بات سنیں، ہم تو شکریہ ادا کرتے رہے قمر جاوید باجوہ کا کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت ہٹانے میں ہماری مدد کی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ احسان فراموشی سیکھو. یہ سارا تماشا موقع پر موجود مریم نواز شریف اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی، اور میاں نواز شریف باقاعدہ پٹائی کرنے کے لیے، مارنے کے لیے شہباز شریف کی طرف بڑھتے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ میری برسوں کی محنت جو ہے وہ تو نے برباد کر دی. ویسے آپس کی بات ہے، کون سی برسوں کی محنت؟
جی اسی موٹر ویز بنائی. بابا یہ تو وقت کی ضرورت تھی نا کہ آپ نے موٹر ویز بنائی, کوئی اور حکومت میں ہوتا وہ یہ کام کر لیتا. پوری دنیا میں موٹر ویز, کیا انڈیا والی موٹر ویز بھی آپ بھی جا کے بنائے ہیں؟ کیا دیا آپ نے, کیا دیا آپ کے دور میں؟ کیا ہوتا رہا؟ مہنگی بجلی کے جو منصوبے ہیں کیا میاں نواز شریف نے اپنے دور میں نہیں لگائے؟ اگر بے نظیر کے دور میں لگے تو کیا میاں نواز شریف کے دور میں نہیں لگے؟ کیا ان سارے جتنے جرائم ہیں سیاستدانوں کے, ان میں میاں نواز شریف خود شریک نہیں تھے؟ کیا وہ رہنما نہیں ہوتے تھے ان جرموں کے رہنما؟ کیا احتساب کی جو اس ملک میں روش ہے, یہ جعلی احتساب کی, کیا میاں نواز شریف نے نہیں ڈالی ہوئی؟ کیا میاں نواز شریف نے وہ سب کچھ پیپلز پارٹی کے جیالوں کے ساتھ نہیں کیا جو آج ایک معمولی سا اس کا ایک چھلک نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر ثانیہ نوبئی یہ نہ کرتے. یہ اگر ہمارے ملک کی حدوں سرحدوں کو, ہمارے جی ایچ کیو کو, ہماری فوجی تنصیبات کو اس طرح سے نشان عبرت بنانے کی کوشش نہ کرتے تو ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا اور اس کی قیمت کیا پڑی؟ وہ آصف علی زرداری کی کرپشن اور کک بیکس اور کمیشن کی بھیڑ چڑھ گئے وہ سارے جیالے. آج پیپلز پارٹی ختم ہو گئی اس ملک میں. یہ سارے ہر طرف سے, یہ جب میں کہتا ہوں نا کہ یہاں کوئی سیاستدان نہیں رہا تو یہ سچی بات ہے. یہ سارے ہر طرف سے ہم پر, عوام پر حملہ آور ہوئے, کوئی کسی طرح سے, کوئی کسی طرح سے, کوئی کسی طرح سے. کسی نے ہاتھ میں چھرا پکڑا, کسی نے تلوار پکڑی, کسی نے گولی ماری, ہمارے خزانے کو گولی ماری, ہماری معیشت کو پر تلوار چلائی, اور ہمارے غریب لوگوں کے پیٹ میں چھرے گھونپے ان سارے سیاستدانوں نے, ان سارے مکاروں نے. دوسری طرف فوجی جرنیل آئے تو انہوں نے ہمارا رہا سہا جو سکھ چین تھا وہ تباہ کر دیا. پچھلے 70-75 سالوں میں یہی گیم ہوئی جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. ہم غربت سے مار رہے ہیں, ہم روٹی سے مار رہے ہیں, ہمارے بچے دودھ کو بلک جاتے ہیں, ہم گھروں کے بجلی کے بل نہیں دے سکتے, ہم گھروں کے گیس کے بل نہیں دے سکتے, ہم گھروں میں 2 روپے کا کھانے کا کوئی ادرک کی قیمت کتنی ہے اس وقت پاکستان میں؟ 1200 روپے کلو. جائیں کوئی غریب, کسی غریب کو 2 بوٹیاں مٹن کی یا بیف کی لے کے دکھائیں, سبزی کو ہاتھ لگا کے دکھائیں. آلو 100 روپیہ کراس کیا ہوا ہے. ٹماٹر ہانڈی میں جو 1-2 ٹماٹر لوگ ڈالتے ہیں وہ بھی پہنچ سے باہر ہو گئے ہیں. ہم غربت کی انتہائی نیچے کی سطح پہ ہیں. یہ موجودہ حکومت ہمیں خواب دکھا رہی ہے. میں نے اپنے پچھلے ولاگس میں کہا بھی تھا کہ جیسے جیسے ڈالر سستا ہوگا ویسے ویسے ہمارے اوپر سے مہنگائی کا بوجھ کم ہوگا. وزیر تجارت گوہر اجاز نے کہا ہے کہ 1 کے بعد پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوں گی, لیکن ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے. جب پیٹرول مہنگا کیا جاتا تو 26 روپے پر لیٹر, 30 روپے پر لیٹر کا ہتھوڑا مارا جاتا ہے ہمارے سروں پر, اور جب سستا کیا جاتا ہے تو 8 روپے, 6 روپے, 4 روپے, زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگا لی تو 11 روپے. وہ ریلیف ہمیں کیوں نہیں دیا جاتا جس ریلیف کے ہم حقدار ہیں؟ ہم نے جرم کیا ہے جس کی ہمیں اس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ کیا ہم پاکستانی ہونا ہمارا جرم ہے؟ کیا ہمارا اس مٹی کے ساتھ محبت کرنا جرم ہے؟ کیا ہمارا اپنے دیش کو نہ چھوڑنے کا ایک طاقتور فیصلہ لوہے پہ لکیر جرم ہے؟ کیا ہم اپنے پاکستان کی حدوں سرحدوں کو محفوظ سمجھتے ہیں یہ ہمارا جرم ہے؟
کیا ہم اپنے پاکستان میں پوری طرح سے جینا چاہتے ہیں، پوری زندگی جینا چاہتے ہیں، اصل زندگی جینا چاہتے ہیں، جس میں فکر معاش اس طرح سے نہ ہو کہ ہمارے بچے اسکولوں میں نہ جائیں، فیس کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے رہے، بے آرامی کا شکار ہوں، گلیوں کے منڈے بن جائے؟ ہمارے بڑے دکھ ہیں۔ ہمیں ان دکھوں، ان مصیبتوں میں پہنچایا ہے انہی سیاستدانوں نے، انہی جرنیلوں نے، انہی باب رحمت جیسے ججوں نے، افتخار چودھری جیسے چیف جسٹس نے، عمر عطا بندیال جیسے چیف جسٹس نے، اور ان جاگیرداروں نے، ان صنعت کاروں نے، ان زمینداروں نے، ان سرمایہ داروں نے، ان ہن تے دکاندار بھی رل گئے انہاں دے نال۔ یہ مافیا ہے، اور اس مافیا کو اگر کنٹرول کر لیتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف جو ڈنڈا لے کے نکلے ہوئے ہیں، جو ٹکوا ہاتھ میں پکڑ کے نکلے ہوئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا، اور اس احسان کو ہم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اب کسی عمران خان میں دلچسپی نہیں رہی۔ اس ملک کے عوام کو اپنے بچوں سے پیارا کوئی عمران خان نہیں ہے، کوئی نواز شریف، شہباز شریف نہیں ہے، کوئی زرداری، کوئی بلاول، کوئی بختاور، کوئی آصفہ، کوئی مریم نواز شریف۔ اپنے بچوں سے عزیز کسی کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیں لوٹ کے مار گئے، خود عیش کرتے پھرتے ہیں، خود ان کے لیے لندن پارٹی چوک بنیا ہوا ہے کہ اب آئے اور اب چلے گئے، اور ہم یہاں اپنے گھروں کا کرایہ نہیں دے سکتے، ہم یہاں اپنے گھروں کے اندر کسی طرح کا 2 روپے کا کوئی خوشحالی والا، کوئی خوشی والا ایک لڈو نہیں لے کے آ سکتے، موتی چور نہیں لے کے آ سکتے، وہ بھی ہماری پاؤں سے بہت دور کر دیا گیا ہے۔ 100 روپے کا تو موتی چور آتا ہے اس وقت، ایک لڈو۔ ہم نہ جانے کہاں پھنس گئے، اور ہمارے اس پھنسے ہوئے سماج کو یہ لتری جتنا مرضی ہوں آپس میں جوتوں میں دال بانٹے، آپس میں لڑ کے مر جائیں، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ دیں، ایک دوسرے کے گنجے سروں پر یہ جو جعلی بال انہوں نے لگائے ہوئے سارے اتار دیں ایک دوسرے کے جوتے مار کے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور عوام کو یہ جو اپنی پڑی ہوئی ہے اس میں سے جو ایک خواب دکھایا ہے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے، نگران وزیر اعظم نے، نگران کیبنٹ نے، اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر نے، اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہم بچ جاتے ہیں، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم واقعی زندہ قوم ہیں۔ اس وقت ہم مرے ہوئے لوگ ہیں۔